Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. معزز سامعین کرام، کچھ انتہائی اہم سوالات جو آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ میں 4 سوالوں کے جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا محرم میں شادی کرنا حرام ہے یا نہیں؟ یعنی محرم کے مہینے میں شادی کرنا، نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے بھی شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تیسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ محرم الحرام میں جو نظر نیاز بنائی جاتی ہے کیا وہ قربانی کے گوشت سے بنا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اور چوتھا سوال پوچھا گیا ہے کہ کالا لباس پہننا جائز ہے یا نہیں، اور پھر محرم الحرام کے مہینے میں کالا لباس پہننا کیسا ہے؟ تو یہ 4 سوال ہیں، انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور شیئر ثواب کی نیت سے ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بھی کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا وہ مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا حرام ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، رہنمائی فرما دیں۔ تو یاد رکھیں ماہ محرم جو ہے اس میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ کربلا کے میدان میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کو بڑی بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ اب اس حوالے سے کچھ باتیں آپ اگر ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ایک بندہ محرم کے مہینے میں اس لیے شادی نہیں کرتا کہ ماہ محرم میں چونکہ واقعہ کربلا رونما ہوا تھا، شہدائے کربلا کا غم ہے اور غم کی کیفیت ہے، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا، نواسۂ رسول ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر کھیلتے رہے ہیں۔ تو ایک بندہ اس وجہ سے وہ شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا کہ اس مہینے میں یہ واقعہ کربلا رونما ہوا تھا اور غم کی کیفیت ہے، دل رنجیدہ ہے۔ تو اب ایسی کیفیت میں اگر کوئی شخص اس مہینے کو منحوس سمجھ کر نہیں، نہ ہی اس مہینے میں نکاح کو حرام سمجھ کر، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل رنجیدہ ہے، وہ غم کی کیفیت ہے، تو میں شادی ان ایام میں نہیں کروں گا۔ تو اگر کوئی اس نیت سے شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا ماہ محرم میں، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں اس نیت سے شادی نہیں کرتا کہ اس مہینے میں شادی کرنا حرام ہے، جائز نہیں، تو یاد رکھیں ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ماہ محرم میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ محرم کے مہینے میں شادی کرتا ہے تو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پر لعن طعن کرے، اسے برا بھلا کہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے پابندی نہیں تو میں اور آپ کون ہیں کہ کسی کو برا بھلا کہیں۔ ہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں جو شادی بیاہ کے پروگرام ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا، ان کو صحیح طریقے سے کرنا ہوگا، ان کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا۔ اگر شادی میں ڈھول باجا نہ ہو، گانا باجا نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو اور سنت کے مطابق اگر نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، تو وہ شادی کرنا ہی آپ کو ایک دینی وہ منظر آپ کو پیش کرے گا، نکاح سنت کے مطابق اگر ہو اور وہ بھی ایک دینی ماحول بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں شریعت کو نہیں بدلنا چاہیے، اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو اگر سنت کے مطابق ماہ محرم میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ اور اگر کوئی غم کی وجہ سے اس کا دل رنجیدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور میرا دل نہیں مان رہا، تو اگر وہ نہیں کرتا تو اس پر بھی ہم اس کی کوئی پکڑ نہیں کر سکتے، نہ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔
ہاں اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی اس مہینے میں حرام ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، تو ایسا بندہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ کون ہوتا ہے کہ یہ کہے جی کہ ماہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے؟ تو اس لیے شریعت کو نہ بدلیں، اپنے طور طریقوں کو بدلیں۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور جو بھی بندہ اس مہینے میں شادی کرتا ہے تو ایسا جوڑا خوش نہیں رہتا اور اکثر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہم آج سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ صدیوں پرانا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آج سے سینکڑوں سال پہلے جو لوگ تھے وہ اس مہینے کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ منحوس ہے۔ لیکن جب پیارے آقا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے اس نظریے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفرا، کہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جائے، اس لیے اس مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ جو نظریہ ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر شادی کریں گے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے اور میاں بیوی خوش نہیں رہتے، گھر میں وہ گھریلو جھگڑے رہتے ہیں، دیگر پریشانیاں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دیگر معاملات اور پریشانیاں اور ٹینشنیں رہتی ہیں، تو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام ان چیزوں کی قطعی طور پر نفی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کی طلاق جو ہے وہ سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ سال میں کوئی ایسا دن اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا جو منحوس ہو۔ میاں بیوی کی طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر گھر کے ماحول کی وجہ سے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے کچھ کمزوریاں، کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، دیگر گھر کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے طلاق ہوتی ہے۔ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر ہو سکے تو آپ کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، کیا ایسا ہے کہ جی ان 2 مہینوں میں جنہوں نے شادی نہ کی ہو، محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، اور انہوں نے ان 2 مہینوں کے علاوہ باقی جو 10 مہینے ہیں ان میں شادی کی ہو اور ان کی طلاق نہ ہوئی ہو؟ میں آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کیس اس طرح کے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ماہ محرم میں نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کیا، اور سفر کے مہینے میں شادی نکاح نہیں کیا، تو اس کے باوجود دیگر مہینوں میں نکاح کرنے کے باوجود ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ سفر کے مہینے کا قصور نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے کی وجہ سے میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے۔ یہ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، ہم سب کو اپنی اخلاقی کمزوریاں ان کو درست کرنا ہوگا، اور دیگر معاملات بلکہ بالخصوص میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو مختصر یہ کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز ہے، نہ ہی طلاق ہوتی ہے اور نہ ہی دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں جو نظر نیاز بنائی جاتی ہے کیا وہ قربانی کے گوشت سے بنا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے۔ ایک غریبوں میں بانٹتے ہیں، غرباء مساکین میں بانٹتے ہیں، دوسرا آپ عزیزوں میں، رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، اور تیسرا اپنے استعمال کے لیے گھر میں رکھ لیں۔ تو 3 حصے کیے۔ اب آپ نے جو اپنا حصہ رکھا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں اس طرح، لوگ دعوت کرتے ہیں لوگوں کی اور پھر قربانی کے گوشت کی وہ دعوت تیار کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ نے بھی اس طرح کیا ہوگا، لوگ کرتے ہیں، اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ قربانی کے گوشت سے محرم کی نیاز بنانا، خود کھانا، دوسروں کو کھلانا، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چوتھا سوال پوچھا گیا ہے کہ کالا لباس پہننا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ تو یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس کو پسند فرمایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ لباس سفید لباس ہے، اور فرمایا کہ کفنوا فیہا موتاکم، فرمایا اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، یعنی سفید جو لباس ہے اسے پسند کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال کہ کالا لباس پہننا جائز ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کالے کپڑے نہ پہننا اور اس کا ناجائز ہونا یا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے دن آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر کالے رنگ کا امامہ سجا ہوا تھا،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کالے رنگ کا امامہ اپنے سر پر سجایا ہوا تھا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، یہ جو ماہ محرم میں کالا لباس پہنا جاتا ہے تو اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ایک دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں چونکہ نواسِ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقا کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، تو یہ ایک غم کی بات ہے، تو اس لیے ہم غم حسین منانے کی نیت سے شوق کے طور پر وہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ تو وہ یہ ان کا مسلک ہے، ان کی وہ اپنی مرضی ہے، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے مسلک پر کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، اور اس پر دلیل ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں شوہر کی موت پر بیوی کو 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، وہ سوگ منائے گی۔ تو اس لیے فقہ حنفی کی روشنی میں کالا لباس پہننا جائز ہے، لیکن 3 دن کے بعد سوگ کی نیت سے پہننا یہ جائز نہیں۔ اور بیوی کے لیے وہ 4 ماہ 10 دن پہننا، جو بیوہ ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن پہننا وہ جائز ہے۔ مجھے امید ہے آپ ان مسائل کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنی میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔